ख्वाجہ خالد صاحب تھے، تو وہ آئے، وہ مختصر سا اپنا ثانیہ لاہور کے بارے میں کچھ بیان فرمائے۔ بہت شکریہ محمود صاحب۔ اور یہ ہم یہ تقریب منعقد کی ہے، یہ ثانیہ لاہور کے جو خانہ میں ہوا ہے اس سلسلے میں ہے، آپ کو سب کو معلوم ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس ملک میں قانون زیادہ اثر پذیر نہ ہو وہاں اس طرح کے حادثات ہونا کوئی مشکل عام بات ہے وہ، کیونکہ جو چاہتا ہے وہ جو چاہے کر گزرے، اس کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جس ملک میں یہ حالات ہو جائیں کہ آپ جب چاہیں جو چاہیں کر گزریں، آگے دیکھا جائے گا، اور وہی ہوتا ہے۔ آج تک اس طرح کے جو مجرمان ہیں یا اس طرح کے جو حادثات ہیں، ان کے جو محرکات ہیں، جو ان کے محرکین ہیں، وہ پکڑے گئے، کیفر کے کو پہنچے، سزائیں ہوئیں ان کو، عدالتوں نے ان کو سزا دی۔ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ہماری قوم کی جو یادداشت بہت کمزور ہے۔ جو قوم زندہ ہوتی ہے وہ اس کی یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ یہ غلط ہے کہ ہم کہیں زندہ قوم ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو، کیونکہ زندہ قومیں تو اپنے قصوروار کو چھوڑتی نہیں ہیں اور اپنے موسم کو بھی بھولتی نہیں ہیں۔ ہم نے الٹا کیا ہے، ہم نے اپنے موسم کو بھلا دیا ہے اور ان کو زندہ رکھا جو اس کے حقدار ہی نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ ایک ٹیوشن سینٹر تھا، کسی نے جا کے جائزہ لیا کہ وہ ٹیوشن کھولنا چاہتی ہے، یہ چاہتا ہے بندہ، اس کی کنڈیشن کیسی ہے، وہاں پہ حالات کیسے ہیں، بچوں نے پڑھنا ہے وہاں پہ آگے، اس کی کنسٹرکشن کے حالات کیسے ہیں، اور کیا ٹیوشن کے دوران کنسٹرکشن کا کام چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ سب قانونی نقطے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا، جو چاہو کر لو، کر گزرو۔ تو افسوس تو ہے، جانے گئیں اور 30 جتنے بچے، تقریباً 90% بچوں کی جو ہڈیاں ٹوٹی ہیں سر کی، یہ ہڈیاں ٹوٹی ہیں جس سے ان کا انتقال ہوا ان کا۔ اب خود نظر لگے، وہ تو بچے نیچے بیٹھے پڑھ رہے تھے، وہ تو اوپر سے اینٹیں گری ہیں، شہید ہو گئے وہ۔ اور یہ سنی سنائی بات ہے میری، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا فی الحال اب تک، کہ جو مولانا مدنی ہے ان کا بھی بھتیجہ اس میں شہید ہوا ہے، اسی وجہ سے ان کو پرسوں ہارٹ اٹیک ہوا ہے جمعے کے دوران، اسی دکھ کی وجہ سے۔ تو یہ لنک دیکھیں کہاں تک کہاں جاتے ہیں۔ تو جو نظر آ گیا، مشہور بندہ وہ نظر آ گیا، باقی ان کے جو والدین ہیں ان کو کیا ہوا، گزری ہوئی ان کے جو لال شہید ہوئے ہیں، وہ کیسے زندہ ہوں گے؟ وہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا۔ قانون نافذ اگر ہو ہمارے ملک میں، اس طرح کے حادثات کیا کہ اور بھی کچھ حادثات جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ بہت سے حادثات ایسے ہیں جو میں ابھی نام نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کے بارے میں ابھی ہم نے کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا ابھی کیا کرنا ہے۔ تو یہ میں ارباب اختیار سے کیا درخواست کروں، عوام سے درخواست کروں، وہ اس پہ سوچیں اور دیکھیں کہ آپ کے بچے جب شہید ہونا شروع ہو جائیں بغیر وجہ کے، انہوں نے دنیا دیکھی بھی نہیں، تو آپ کو کچھ سوچنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، کچھ ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے، تاکہ ہمارا وطن پیارا پاکستان اس طرح دنیا میں بدنام نہ ہو کہ یہاں جرمنی میں رہ کے سوچ سکتے کہ میں یہاں پہ ایک سینٹر کھول کے بیٹھ جاؤں، کبھی یہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ پورا بورڈ انوالو ہوگا، وہ بیورو انوالو ہوگا پورا، وہ اس کے بعد وہ چاہیں اس کے پرمیشن دیں کہ نہ دیں، پہلے آپ کی علاقہ جگہ، پھر آپ کے اساتذہ اس قابل ہیں کیا، ان کے پاس وہ سرٹیفکیٹ بیورو پروفنگس ہیں ان کے پاس جو پڑھا سکے بچوں کو۔ یہ ساری باتیں دیکھنے والی ہیں، ہوتی ہیں، جو ایک ریاست کا فرض ہے دیکھنا، مگر یہ ہمیں عوام کو اپنا محاسبہ خود کرنا پڑے گا کہ اگر ہمارے ارباب اختیار کچھ نہیں کر رہے تو کم سے کم ہم کچھ کریں۔ میں نہیں کہتا انتشار ڈالیں، نہ، آپ اپنا خود محاسبہ کریں کہ ہم وہاں کام کریں جو قانونی طور پہ جس کا حق بنتا ہے اس کو جگہ دیں، اپنے آپ قانون کو فالو کریں آپ، اس سے انتشار نہیں ہوگا۔ جب عوام اپنا خود محاسبہ خود کرے گی کہ نہیں میں نے پیچھے ہٹ جانا ہے، اس کا حق ہے، تو قانون اپنے آپ لاگو ہو جائے گا، پھر وہ کسی کو آنے میں نہیں دیں گے غلط بندے کو آگے۔ یہاں آپ لائن پہ کھڑے ہو جائیں، کوئی لائن ہو جرمنی میں کہیں کسی جگہ آپ لائن کراس کر کے لوگ خفا کہ کیوں لائن میں آ گیا، ابھی لائن ہوتی ہے وہ کسی چیز کی عام سی، تو یہاں تک اگر آپ کریں گے وہاں لائن کا، وہاں تو سگنل توڑ دیتے ہیں۔ تو ہم دعا کر سکتے ہیں اور سب عوام کو جگا سکتے ہیں
کہ دنیا کو دیکھیں کہ دنیا میں لوگ قانون کے مطابق زندگی کیسے گزار رہے ہیں، آپ بھی گزار سکتے ہیں۔ جب تک آپ فالو نہ کریں گے آپ کو کوئی باہر سے فالو کرنے نہیں آئے گا۔ اتنی گزارش تھی میری، اللہ تعالیٰ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔